آج امت مسلمہ پہ سب سے بار اگر ہے تو وہ تعلیم ہے۔ اللہ نے جو ماہانہ آپ کی رزق عطا کیا ہے، کسی کو 50,000 کسی کو 40، اس کے اندر جو سب سے مشکل سے آپ کے پیسے نکلتے ہیں تو وہ تعلیم کے لیے نکلتے ہیں۔ کھانے کے لیے نکل جائیں گے، آؤٹنگ کے لیے نکل جائیں گے۔ بچے کی خواہش ہے کہ آج ابا باہر کا کھائیں گے، 10,000 5,000 کی باہر کے کھانے لا کر کے کھلائیں گے۔ دعوت میں جانے ہیں، اس کو نیوتے کرنے کے لیے پیسے ہمارے پاس ہے، فضول اسراف کرنے کے لیے پیسے ہمارے پاس ہے، غیر ضروری طور پر 1-2 گھنٹے کی شادی کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسے ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارے بجٹ میں سے جو سب سے مشکل سے، اس کے لیے ہمیں میڈیا بھی یاد آتا ہے، اس کے لیے ہمیں مختلف دفتر بھی یاد آتے ہیں، فون نمبر بھی یاد آتے ہیں شکایتیں کرنے کے لیے، تو وہ کون سا مسئلہ؟ کبھی کسی نے کوئی شادی خانے کے پاس ٹھہر کر شکایت نہیں کی کہ یہ شادی خانے والے ہم سے 50,000 روپے زیادہ لے رہے ہیں؟ کسی نے کبھی کوئی شاپنگ مال کے پاس ٹھہر کے شکایت نہیں کی کہ کرونا کے اتنے دباؤ کے بعد اس شاپنگ مال کے اندر لوگ اتنے پیسے میں بیچ رہے ہیں، 50% ڈسکاؤنٹ کر دو؟ کبھی کسی نے شکایت نہیں کی۔ کھانے کی دکان پر کہیں پر جا کر کے شکایت نہیں کی کہ یہ بل اتنا لے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ خواہش اور مزے کی چیز ہے، لیکن شکایتوں کا انبار ہے تو تعلیم کی جگہ پر ہے، آپ کے اسکولز اور کالجز کی جگہ پر ہے۔ مسلم اکثریتی علاقوں کے اسکولز بند ہو چکے ہیں، تعلیمی ختم ہو چکی ہے، بچے گھروں میں جاہل بن رہے ہیں، اور آج اس نظریے کو دیکھے 10 سال کے بعد جو تمہاری سوسائٹی کے اسکول نہ جانے والے بچے ہیں وہ باہر آئیں گے، آپ کے محلے کے ذمہ دار بنیں گے، آپ کے خاندانوں کے ذمہ دار بنیں گے، آپ کے دیگر پوری مارکیٹ میں ذمہ دار بنیں گے۔ کیا توقع رکھتے ہیں آپ 10 سال 15 سال کے بعد کی سوسائٹی کے کہ جب پڑھے لکھے جا کر کے خراب ہو رہے تھے اب تو جاہل نکل رہے ہیں؟ کیا ہوگا کرونا کے بعد کا دور آپ کو معلوم ہے؟ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھی مولانا ابوالکلام آزاد ہی کے نام سے قومی تعلیم کے دن منایا جاتا ہے۔ ہوش کے ناخن لے، تعلیم 2-3 ٹائم کا کھانا پوری دنیا میں ہر جگہ رائج نہیں، ایک ٹائم کا کھانا کم کر دے، پرواہ کی بات نہیں۔ ہمارے بڑوں نے تو کہا ہے کہ اگر دن میں 1 ٹائم کھانا نصیب ہوتا ہے تو کھا لو، لیکن اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، پڑھاؤ لکھاؤ، اچھا پڑھاؤ اچھا لکھاؤ۔ پڑھائی لکھائی میں بہت دور ہے، ہم لوگ پڑھانا نہیں چاہتے، اور یاد رکھیں جس تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھ میں قلم تھا، ہماری سائنس سے ججمنٹس جاری ہوتے تھے، جیوز ہم سے نکلتے تھے، آج ہم لوگ کہاں اتر گئے ہیں؟ آج ہمارا کیا عالم ہے؟ اور اس کے پیچھے لاکھ غیروں کی سازش ہوگی، لیکن ان کا سپورٹ تو ہم نے کیا ہے اپنی خواہشات کے پیچھے پھر چل۔ تو یہ عقل کے ناخن لیں، اس امت کی اگر آپ بہترین خدمت کر سکتے ہیں، ہم لوگ سمجھے ہوئے ہیں کہ راشن کی کٹ لے جائیں اور دے اور فوٹو لے لے، یہ بہت بڑی خدمت ہے، یہی سمجھے ہوئے نا ہم لوگ؟ نہیں۔ کرونا کے دور میں کسی نے کہا میں 900 لوگوں کو کھانا کھلایا، کسی نے کہا 9 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلایا، بہت اچھا کام کیے جناب، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے اور دیگر سب سے پوچھیں گے، جہاں کھانے کی فکر تھی وہاں تعلیم کی فکر کیوں نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے آپ پیسے نہیں پے کر سکتے ہیں، امت کے سرمایہ دار فری ایجوکیشن کے اسکولز کھول سکتے تھے، کھولیے اسکولز، ہمیں نہیں چاہیے یہ بڑے شان و شوکت کی چیزیں، یہ اسکولز فری ایجوکیشن کے کھولے، بچے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، آپ مانیے اس بات کو۔ یہ ریالٹیز کے اوپر میں دعوت دیتا ہوں ہمارے میڈیا کے بھائیوں کو کہ وہ سروے کرے اور نکالے کتنے بچے ایجوکیشن چھوڑ چکے ہیں، تعلیم چھوڑ چکے ہیں۔ یہ زہر قاتل ہے، یہ مستقبل کے لیے ہم اپنے گھروں اور محلوں کو جلا رہے ہیں، ہم لوگ تعلیم نہیں ہیں۔ اور آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، اور دل پر بڑا گہرا چوٹ اور پتھر رکھ کر عرض کر رہا ہوں، یہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن کرنا پڑ رہا ہے۔ حالیہ 4-6 روز سے ہم ایک واقعہ مسلسل اخبارات میں اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، دل کوڑ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 90 بلکہ 99% مسلم ڈومینیٹڈ ایریا پرانا شہر، اس میں فلک نما وٹے پلی جہان نما کا ایریا، بہت سارے وہاں پر ابھی میلاد ختم ہوا،
ہزاروں جلسے بھی ہوئے، ریالیاں بھی نکلے اور بہت کچھ ہوا. اسی علاقے کی ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک لڑکی اپنے گھر کے اندر مردہ پائی گئی، نوجوان لڑکی 32-33 سال کی. پہلے خودکشی کا شک کیا گیا، دوسرے ہی تیسرے دن بات رپورٹ کھل کر آئی. اسی دن جب لڑکی پڑی ہوئی تھی، اس کی ماں آ کر کہنے لگی یہ میری بچی کو 7 بچے ہیں اور یہ بیوہ ہے، اکیلی رہتی تھی. لوگوں نے کہا خودکشی کر لی. دوسرے تیسرے دن پتا چلا کہ خودکشی نہیں ہے، وہ مرڈر ہے. بہت سارے مرڈر ہو رہے ہیں، میں یہ تفصیلات نہیں، میں آپ کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیں. بیوہ ہے، 7 بچوں کی ماں ہے، 32-33 سال کی نوجوان ہے. اب جب اس کی ہسٹری کھلی، ایک پہلو پہ بات کرے، 2 پہلو پہ بات کرے، 3 پہلو پہ بات کرے، یقین کرے ظرف والے مسلمانوں کے تو سر شرم سے جھک گئے. پتا چلا کہ اتنی ڈومینیٹڈ مسلم ایریا جس کے اندر ادھر مدرسے بھی ہے، مسجدیں بھی ہے، خانقاہیں بھی ہے، درگاہیں بھی ہے، جلسے بھی ہے، جلوس بھی ہے، وہاں کی یہ لڑکی اپنے 7 بچوں کی پرورش کرنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ نہ ملا تو وہ ڈانسر بن گئی تھی. شادی خانوں میں جا کر نوجوانوں کو خوش کرنے وہ ناچتی تھی. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، ابھی میلاد النبی جا کر کے 1 مہینہ نہیں ہوا، کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو اسلام کا ایک قانون سناتا ہوں، سنیں. اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے محلے میں، تمہارے گھر کے سامنے اگر کسی کی ناش مل جاتی ہے، کسی کی ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے، تو اسلام وہ پورے محلے کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، وہ پورے اسٹریٹ کو ذمہ دار قرار دیتا ہے. پکڑ کر آپ سے پوچھیں گے کہ یہاں ناش کیوں ملی، آپ کہیں گے مجھے نہیں معلوم، میں آفس کو گیا تھا. یہ کہنے سے آج کی جمہوری حکومت تو آپ کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن اسلامی حکومت نہیں چھوڑے گی. آپ کو بتانا پڑے گا اس کا قتل کیوں ہوا، قاتل کو پکڑ کے دینا پڑے گا، آپ کو ریسپانسبلٹی اٹھانا پڑے گا. اور اگر قاتل نہیں ملتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ وہ محلے والوں سے اس کا بدلہ لیا جائے گا اور اس کی دیت لی جائے گی. بتائیے کہ یہ ذمہ داری ہماری نہیں تھی؟ ایک گھر کے بازو، حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر کے بازو 40 گھر تک پڑوسی ہے. تمہارے کھانے کے اندر، تمہارے شوربے میں پانی ملا کر کے اسے کھلاؤ. اللہ تم سے سوال کرے گا. جنت میں جانے کے لیے ٹھہرو گے تو پوچھا جائے گا، تمہاری گواہی تمہارے پڑوس سے لی جائے گی. تمہارا پڑوس تمہارے بارے میں کیا کہتا تھا؟ پڑوس میں ایک عورت اپنے آپ کو بے راہ روی پر ڈالتی ہے، اپنے بچوں کے پالنے کی خاطر اپنے آپ کو اس گندے گناہ میں ڈالتی ہے، یہاں تک کہ اس روش پہ چلتے چلتے اس کا قتل ہو جاتا ہے. یہ کوئی غیر اور ویرانی جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہیں قتل غیروں کے ہاتھ سے ہوتا ہے، بہت بڑے احتجاجات و بوم ہوتی ہے. کیا یہ قتل نہیں؟ یہ امت مسلمہ کی سوسائٹی کیا ایک آئینہ نہیں؟ کیا یہ تصویر نہیں ہماری؟ بہت باتیں ہیں. پورا حیدرآباد تنظیموں سے بھرا ہوا ہے، سوشل ایکٹیویٹیز کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے. کیا ان تمام کے اور ہم تمام کے سر نہ جھکے ہوں؟ احساس مر گیا ہے ہمارا، ضمیر مر گیا ہے ہمارا. ہمیں احساس نہیں ہمارے پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. کیا آپ کے پاس یہ نہیں کہا گیا کہ یتیم بچوں کی کفالت آپ کے پاس فضیلت والی چیز نہیں ہے؟ بیواؤں کو سہارا دینا نہیں ہے؟ اور ایک بات سن لیں، یہ بھی ایک بڑا عیب ہمارے پاس ہے کہ ایک بار کسی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی عمر کی ہو، ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کا دوسرا نکاح نہیں کرتے. یہ جرم، اگر وہ تو اللہ کے پاس گئی، وہ اپنا جواب دے رہی ہوگی، لیکن واقعی وہ بھی اس حالات سے گزری ہے تو اللہ ہم تمام سے سوال کرنے والا ہے. یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے کئی بیوائیں اپنے گھروں میں تڑپ رہی ہے، ان کے بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے، پتہ نہیں کن کن حالات سے وہ گزر رہی ہیں. دوسرا نکاح ہمارے پاس عیب ہے. اور وہ عورتوں کو میں سوال کرتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں سے کہ شوہر تمہارے پاس ہے، وہ بیوائیں کیا کریں؟
وہ اس بیراہ روی کا شکار ہوں، ان کی وجہ سے کئی نوجوان خراب ہو جائیں، ان کی روزی روٹی کا مسئلہ، ان کے کھانے کا مسئلہ۔ جب ایک آدمی آگے بڑھ کر کسی بیوہ سے، کسی یعنی مطلقہ سے نکاح کرتا ہے، بہت بڑی نیکی کرتا ہے، سوسائٹی کو اسے سپورٹ کرنی چاہیے، سوسائٹی کو اسے اپریشیٹ کرنی چاہیے۔ یہ دنیا کی 4 روزہ زندگی ختم ہونے والی ہے، خدا کے ساتھ جواب دہی کے لیے جب آئیں گے تو دنیا کے یہ کون لوگ کیا بولیں گے کہ لوگ کوئی نہیں ہوگے، وہاں آپ ہوں گے، آپ کا دل ہوگا، اللہ آپ کے دل کو دیکھے گا کہ یہ آدمی نیک دلی سے کسی کے سر پہ سہارا بنا تھا، کسی یتیموں کا کفیل بنا تھا۔ میں نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنے محلوں کا جائزہ لیں، اپنی اسٹریٹ، اپنی گلیوں کا جائزہ لیں، کہیں تمہاری گلیوں میں یہ گناہ تو نہیں پنپ رہے ہیں؟ بہرحال عزیزان گرامی، یہ چند باتیں آپ حضرات کو شکرگزار کرنی تھی۔ اللہ والوں کا مہینہ ہے، خدا کے لیے اپنے آپ کو توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے دل کو ایک غیرت مند دل اور ایک غیرت مند ضمیر والا اپنے آپ کو بنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ایک بات آپ حضرات کو شکرگزار کرنی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کا سامنے کا جو صحن کا جو شیڈ ہے، بہت دنوں سے یہ کام پینڈنگ تھا، الحمدللہ یہ اب تبدیل ہو رہا ہے اور شروع ہوا ہے کام۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت خیر خوبی کے ساتھ یہ کام تکمیل فرمائے۔ مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی اجازت سے یہ کام وقف بورڈ تلنگانہ وقف بورڈ انجام دے رہا ہے۔ میں دونوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ نیک توفیق دے، اور جو مسجد کا کام ہے مسجد کے معیار کے لحاظ سے یہ کام تکمیل ہو۔ شاید آئندہ 2-3 جمعہ تک ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ پرانے دور کی جو ہماری مسجد تھی بغیر شیڈ کی، اس ماحول میں، اس ایٹماسفیئر میں ہمیں نماز پڑھنا ہوگا۔ بہرحال دعا فرمائے، یہ اب آئندہ جمعہ یہ شیڈ بھی نہیں ہوگا، 2-3 ہفتے شاید مہینہ لگے گا ہماری مسجد کے رینوویشن کے لیے۔ یہ وقف بورڈ تلنگانہ وقف بورڈ سے انجام دیا جا رہا ہے۔ میں تمام وقف بورڈ کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں مصلیان کرام کی طرف سے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔